السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الدخان آیت نمبر 32 سے کرنا ہے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخترناہم چن لیا ہم نے ان کو علی علم اوپر علم کے علی العالمین دوسرے جہانوں پر یا دوسری قوموں پر۔ اچھا تھوڑا سا پیچھے سے یاد کر لیں کہ بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کی کہ بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی، اور فرعون کے بارے میں پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ انہ کان عالیا من المسرفین، کہ وہ یعنی بڑھے ہوئے لوگوں میں سے تھا، حد سے بڑھنے والوں میں سے زیادہ ہی بڑھا ہوا تھا۔ اور اب یہاں پر بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان فرعونیوں کے برعکس ان کے علم کی بنا پر جہان والوں پر فضیلت دی، ان کو جہان والوں پر چن لیا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پیچھے جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں ان کی بہت سی خامیوں کا بھی ذکر آیا ہے، اور لیکن دوسری قوموں کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ان کے علم کی بنا پر چن لیا، اور اہل عالم کی دینی قیادت کی جو تھی وہ ان کے سپورٹ کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب یہاں پر علی علم کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر ان کو چن لیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس کام کے لیے چنا جائے، کس قوم کو کیا صلاحیت دی گئی ہے اور اس کے مطابق اس سے کیا ذمہ داری لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر ایک اس کا یہ مطلب بھی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور ہم نے دیں ان کو نشانیوں میں سے ما فیہ جن میں تھی بلاء مبین صریح آزمائش تھی، اور یہاں پر بلاء کا معنی جو ہے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، اور بلاء مبین چونکہ آیا کہ صریح آزمائش تھی، کھلم کھلا تھی، تو بلا کا بنیادی معنی ایسی آزمائش ہوتا ہے جو ایسے حادثات اور واقعات ہوں جو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہوں، اور یہ آزمائش ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا تو ہے ہی آزمائش کا گھر، تو یہاں پر یہ آزمائش خیر اور شر دونوں معنوں میں ہو سکتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو احسانات سے بھی نوازا اور ان کو تنگی یا تکلیف پہنچا کر یہاں پر ان کی آزمائش کی گئی، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی قوم پر انعامات کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ اور آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی مدد کی، تو پھر امتحان بھی تو ہوتا ہے نا، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ قوم ان نعمتوں کی کتنی قدر کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان ان کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اور یہاں پر ہم بھی نہ بھولیں کہ بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، لیکن ہم ان کی قدر ہی نہیں کرتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بہت ساری مصیبتوں سے نکال دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی مصیبتوں سے بچ کر ابھی تک ہم عافیت میں زندگی گزارے ہیں، اور پھر بعض اوقات جب ہمیں انہی حالات میں رہتے ہوئے دوسرے لوگوں کا پتہ چلتا ہے، یعنی ویسے حالات جو ہم پر گزرے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہماری مدد کی اور ہمیں علم بھی نہ ہوا، تو اگر کوئی دوسرا انہی حالات سے گزر رہا ہو اور اس کے پاس مدد نہ ہو اس طرح کی، تو پھر ہمیں شعور آتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کس طرح سے ان حالات و واقعات سے بچایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مجھے امن اور عافیت دی ہوئی تھی نا۔ تو حقیقتاً انسان کیا ہے کہ نہ شکرہ بہت ہے، نہ قدرہ ہے، قدر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی دی نعمتوں کی۔ تو یہاں پر جو ہے مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ جو بلاء مبین ہے نا، احسان سے بھی کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد عطا فرمائی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل پر ایسے ایسے احسانات کیے جن میں ان کی مدد بھی تھی اور ان کی ساتھ ساتھ آزمائش بھی ہو رہی تھی۔ اب اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ میں بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے، ان کے بغیر ان کا زندہ رہنا محال تھا، تو یہ سب احسانات معجزات کی قسم سے تعلق رکھتے تھے، جیسے ان پر من و سلویٰ کا نزول ہوتا تھا، 12 چشموں کا پھوٹنا، بادل ان پر سایہ کیے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد جو بھی قصے اور واقعات ہوئے وہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو ہے ان کی قدر نہیں کی، اور پھر جب ان کی طرف سے نافرمانی اور سرکشی پھر سے سامنے آتی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کسی آزمائش میں ڈالتے تھے، یا پھر یہ کہ ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کا اٹھایا جانا کہ توریت کو پکڑتے ہو مضبوطی سے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا انہا
ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، ان ہیا نہیں ہے وہ، الا مگر موتتنا الاولی، پہلی ہی موت ہے، وما نحن بمنشرین، اور ہم اس کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کفار مکہ کا اعتراض تھا کہ جب ان کو بتایا جاتا کہ تم جب فوت ہو جاؤ گے تو دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اپنے اعمال کی کا جواب دینا ہوگا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، جیسے ہم اس مرنے سے پہلے دنیا میں تھے ہی نہیں اور ایک موت کی کیفیت میں تھے، اسی طرح اب ہم دنیا میں آ گئے ہیں تو دوبارہ مر جائیں گے تو پھر بھی ہم ایک موت کی کیفیت میں ہی چلے جائیں گے۔ یعنی دلیل ان کی یہ تھی کہ جب ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے موت کی کیفیت میں تھے تو اس وقت کا تو ہمیں کچھ بھی بات یاد نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم بھی قرآن سے ہی ہمیں پتہ چلا نا کہ 2 زندگی اور 2 موت ہیں، تو یعنی ہم اس زندگی میں آنے سے پہلے موت کی حالت میں تھے، تو اب وہاں کی باتیں تو ہمیں یاد نہیں ہیں۔ تو ایسی ہی باتیں یہ نعوذ باللہ کرتے اور خوب دلیلیں بھی دیتے ہوں گے کہ اچھا اگر ہم پہلے جو ہے ایسے ہی مرے ہوئے تھے تو پھر ہمیں تب کی باتیں یاد کیوں نہیں ہیں، اور پھر اسی بنیاد پر پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح جب ہم مر جائیں گے تو تب بھی یہی ہوگا، بس یہ زندگی ہم گزار گئے اور مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، وما نحن بمنشرین، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ منشر جو ہے نا مفعل کے وزن پر ہے، باب افعال سے ہے، یعنی اس کے معنوں میں آتا ہے زندہ ہونا، اٹھنا، پھیلنا، اور پھر اسی میں حساب کتاب بھی شامل ہے، یعنی یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو اس کا تمہیں حساب کتاب دینا ہے، اس کے لیے تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ لیکن جب ان کو یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں تو پھر وہ آگے بات کیا کرتے ہیں، فَأْتُوا بِآبَائِنَا، تو اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تمہاری باتوں میں سچائی ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، تو ہمارے پہلے آباء و اجداد جو فوت ہو چکے ان کو لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا، اہم خیر ام قوم تبا، کیا وہ بہتر ہیں یا قوم تبا، والذین من قبلہم، اور وہ جو ان سے پہلے تھے، اہلکناہم، ہلاک کیا ہم نے ان کو، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ مجرم لوگ تھے۔ تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دلیل پیش کی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ تم سے پہلی جو اقوام تھیں جنہوں نے تمہاری طرح سرکشی کی، تو ان کا زمین پر ان کا کیسا برا انجام ہوا، اور پھر یہ جو ایک دلیل تو یہ ہو گئی نا، ٹھیک ہے، کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم سے پہلے جو جن اقوام نے ایسی سرکشی کی ان کا کیا انجام ہوا۔ اور اگلی دلیل جو ہے وہ اگلی آیت میں آ رہی ہے، تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ قوم تبا دراصل کون ہے۔ قوم تبا دراصل شاہان یمن کا لقب ہے، یہ حمیری قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں نا مختلف اقوام اپنے لقب رکھ لیا کرتی تھیں، جیسے ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ ہوتا تھا، روم کے بادشاہ قیصر کہلاتے تھے، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کہلاتے تھے۔ تو تبا قوم تبا کے جد امجد کا نام تھا۔ یہ بذات خود تو بڑا نیک آدمی تھا، اپنے وقت میں اس کا ڈنکا بجتا تھا، یعنی اس کی مشہوری تھی، اور اس نے بہت سے علاقے بھی فتح کیے، مگر اس کے بعد میں آنے والے لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اللہ سے انہوں نے سرکشی کی راہ اختیار کر لی تھی، اور ان بادشاہوں کا زمانہ 115 قبل مسیح سے شروع ہو کر 300 عیسوی تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان بادشاہوں کے قصے کہانیاں عرب کی تاریخ میں عام تھے، یعنی عرب لوگ صدیوں تک ان کی عظمت کے افسانے جانتے رہے، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ پرانے تاریخ کے قصے ہمارے ہاں بھی دہرائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اور جو بادشاہ شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار کے گئے ہوتے ہیں وہ بھی بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں تم وہ اقوام جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، وہ مجرم قوم تھی، تو تم سے پہلے اور نہ صرف یہ قوم تبا، اس سے پہلے والذین من قبلہم، اور دوسری اقوام جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود، قوم ابراہیم ہے، نمرود ہے، شداد ہے، فرعون ہے، مصر وغیرہ ہیں، یہ سب اپنے اپنے ادوار میں بڑی عظیم قومیں تھیں، بڑے شان و شوکت کے ساتھ رہ کے گئے، لیکن دیکھو تو یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور آخرت کے منکر تھے۔ تو یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے، اور ان تمام اقوام میں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری رہی کہ جس قوم نے بھی آخرت کا انکار کیا اور فتنہ و فساد میں مبتلا ہوئی، ظلم اور جور انہوں نے اپنا لیا، اخلاقی انحطاط کا شکار ہوئی، تو بالآخر اسے تباہ کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اب یعنی یہ دیکھیں کہ ایک طرف انسان یعنی انسان کے عقائد میں بگاڑ آتا ہے، یعنی شرک آ گیا، یا یہ کہ آخرت کا انکار کرنا، اور دوسری طرف اور یہی بنیاد بنتی ہے آپ کے دنیا میں عمل کی، ٹھیک ہے نا، کہ جب آپ کو آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کی کوئی یقین ہی نہیں ہے،
آپ کا عقیدہ ہی اس کے برعکس ہے، تو پھر دنیا میں آپ کیسی زندگی گزارتے ہیں؟ دوسروں کا حق مار کر، فتنہ و فساد کر کے، اور پھر اخلاقی خوبیاں انسان کے اندر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور دوسروں پر ظلم و جور کو روا رکھتا ہے۔ تو یہی ان سب اقوام نے کیا، تو بالآخر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو کفار مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ ان قوموں نے جب آخرت کا انکار کیا اور سرکشی کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ طاقتور قومیں جو اپنے کبر اور نخوت میں مبتلا تھیں، تو ان کے اوپر کوئی تھا جس نے ان کو پکڑا اور ہلاک و برباد کر دیا؟ وہ تم سے کہیں بہتر تھے، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم اپنے انجام سے بچ جاؤ گے، یہ تم نے سمجھ رکھا ہے۔ تو یہ دراصل کفار مکہ کی اس کٹ حجتی کا جواب ہے جو پیچھے آ رہی ہے نا، کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے جو تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرمایا وما خلقنا السماوات والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، لاعبین، کھیل کے طور پر۔ اب یہ کفار کی کٹ حجتی کا دوسرا عقلی جواب ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو پیچھے جو ہے وہ تاریخ سے دلیل لے کر جواب دیا گیا، تو یہاں پر بتایا گیا کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کا منکر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ جو کچھ چاہے کرتا رہے، اسے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، وہ مر کر مٹی ہو جائے گا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو یعنی اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کائنات کا نظام صرف ایک کھیل تماشا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو نہیں پیدا کیا مگر کھیل کے طور پر بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقناہما الا بالحق، نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو، یعنی آسمان و زمین کو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، برحق پیدا کیا گیا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت اس بات کا علم نہیں رکھتی، ٹھیک ہے؟ یعنی کائنات کی ایک ایک چیز میں باہمی ربط ہے، نظم و نسق ہے، انضباط ہے، باقاعدگی ہے، ہر چیز مختلف طرح کے مقاصد کے لیے پیدا کی گئی ہے اور مختلف طرح کی افادیت ہیں، اور یہ تمام چیزیں اس بات پر کھلی شہادت ہیں کہ اس کائنات کا خالق انتہا درجے کی دنا اور مدبر ہستی ہے، اور کوئی ایسا دنا اور حکیم جو شخصیت ہے وہ اتنا بڑا کام کھیل تماشے کے طور پر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی لا محالہ یہ کائنات کسی انجام کو پہنچے گی، اور اسی انجام کو قرآن میں بار بار کیا فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا دن، کہ روز قیامت پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں جیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی نیکیوں پہ نیکیاں کما رہا ہے، کوئی بدیوں پہ بدیاں کما رہا ہے، تو یہ آخر میں مر کے سب برابر ہو جائیں گے؟ یعنی کوئی ان کا انجام نہیں ہوگا؟ یعنی ضروری تو نہیں ہے کہ دنیا میں ہر مجرم کو سزا ملے، یا ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہر نیکوکار کو یا ہر سوشل ورکر کو دنیا میں فیم ملے اور مال ملے، بلکہ کیا ہوتا ہے بہت سے نیکوکار لوگ مر جاتے ہیں اور ساری عمر ہی وہ سسک سسک کے گزار جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا بہت سے مظلوم ایسے ہوتے ہیں جو ظلم سہ سہ کر مر جاتے ہیں، اسی طرح بہت سے ظالم ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کا انجام نظر نہیں آتا دنیا میں، یعنی وہ ایسی ہلاکت سے دوچار نہیں ہوتے، اور تو پھر کوئی تو ایسا دن ہونا چاہیے جب ان کو ان کا بدلہ مل سکے، ٹھیک ہے؟ اور ویسے بھی دنیا کی زندگی جتنی کم ہے، یہ تو اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ اس زندگی میں کسی نیکوکار کو اس کی نیکیوں کا صلہ نہیں مل سکتا، اسی طرح کسی بدکار کو اس کی بدیوں کا پورا بدلہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو کوئی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ نیک و بد کا ایک ہی انجام ہو جائے۔ یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور حکمت کی نفی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں پیدا کیا ہم نے ان دونوں کو مگر حق کے ساتھ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ اس بات کو مانتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک قیامت کا دن ان کی ملاقات کی جگہ ہے، اجمعین، ان سب کے سب کی، یعنی یہ سب کے سب کو تمہیں مقررہ وقت پر جمع کر دیا جائے گا۔ اور اس دن کیا ہوگا؟ یوما، جس دن لا نہیں، یغنی، کام آئے گا، مولن کوئی دوست، ام مولن کوئی دوست کے،
مولا جو ہوتا ہے نا قریبی تعلق ہوتا ہے، تو کوئی بھی قریبی دوست، کسی کے ساتھ بھی ہم دوستی رکھتے ہیں نا، مثلا بعض اوقات ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ بڑی قریبی دوستی ہوتی ہے، بعض اوقات ویسے جو ہم نے فرینڈ بنائے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز وہاں پہ کام نہیں آئے گی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. استغفر اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی سختی سے، اس دن کی حسرت سے بچا لے کہ جس دن کوئی دوست کے کام نہیں آ رہا. اور پھر یہ دیکھیں کہ قیامت کا دن ہے کہ ان سب کی ملاقات یعنی ہے، اور سب کے سب اکٹھے کیے جائیں گے، لیکن سب کے سب ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. یعنی دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت ہوتی ہے نا تو ساتھ والا بھاگا آتا ہے، بلکہ مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگ آپس میں ہی ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا کہ اٹھائے تو اکٹھے جاؤ گے، وہاں پر سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ فیصلے کا دن مقرر ہے، اور سب وہاں پر جمع کیے جائیں گے اللہ کے حضور، لیکن کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آ سکے گا، حتیٰ کہ قریب ترین دوست جو ہے وہ بھی اپنے قریب ترین دوست کے کام نہیں آئے گا، اور نہ ہی وہ کہیں سے مدد دیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، مگر وہ جس پر اللہ رحم کر دے، انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ بہت ہی زبردست رحم کرنے والا ہے. تو یعنی کون بچا لیے جائیں گے؟ جن پر اللہ رحم کر دے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست رحم کرنے والے ہیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئیں انسان کے ظلم و جور کی بنا پر تو خوب پکڑنے والے ہیں، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ انسان کا اپنا عمل تو کوئی کام نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جنت اور وہاں پر جو نعمتیں انسان کو ملنے والی ہیں، جو فضل انسان کو ملنے والا ہے، وہ تو اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کو کما نہیں سکتے، اور نہ ہی ہم اس کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اور وہاں پر دنیا کی تو کوئی چیز کام نہیں آنی، نہ مال و دولت کام آنا ہے، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ کسی سے کوئی مدد ملے گی. تو وہاں پر کیا کام آئے گا؟ جس پر اللہ تعالیٰ رحم کر دے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کس پر آتی ہے؟ اپنے بندوں پر، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں، خطا کار ہیں، ہم بار بار خطائیں کرتے ہیں، لیکن جب انسان رجوع کر لیتا ہے نا، بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے جرائم کا اعتراف کرتا ہے، جھک جاتا ہے، اپنی ذات کی انا سے باہر آ جاتا ہے، تکبر سے نکل آتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے وہ دعا ہے نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں، مجھے وہ ربی اغفر ورحم انت خیر الراحمین، کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، بے شک تو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقی عاجزی عطا فرما دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا رحم پانے کے لیے حقیقی عاجزی اور اس کی بندگی ضروری ہے، کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے. آپ یہ دیکھیں گے ابھی جو تاریخ سے مثالیں دے کے سمجھایا گیا نا کہ مختلف اقوام پر اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں نازل ہوا، ان کی سرکشی، ان کے تکبر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو ذرہ برابر بھی تکبر انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. ٹھیک ہے، تو اور جس پر رحم ہو جائے گا وہ اس کے لیے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین. یہاں تک تلاوت سنتے ہیں. آیت نمبر 32 سے آج الحمدللہ شروع کی ہے. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. أَهُمْ
والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس سے آگے اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 43 ہے، انا بے شک شجرت الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گار کا کھانا ہوگا۔ اسیم یعنی بہت زیادہ گناہ گار کا۔ کیسا کھانا ہے؟ کل موہلی، تیل کی تلچھٹ جیسا۔ تلچھٹ ہوتی ہے وہ جو چیز جب ہم جیسے فرائنگ کرتے ہیں نا، تو جو چیز نیچے رہ جاتی ہے نا، جو یعنی ہیوی ہو کے نیچے بیٹھ جاتی ہے، بہت غلیظ گاڑی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یعنی پگھلا ہوا تانبا اور اس کا جو کثیف چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے۔ یغلی فی البطون، وہ پیٹوں میں کھولے گا، یعنی جوش کھائے گا، جیسے پانی ابلتا ہے نا اس طرح سے یہ کھائے گا جوش۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ذرا تصور کریں کہ جیسے دنیا میں بھی جب ہم کبھی جوس پیتے ہیں نا، تو بیچ میں کوئی یعنی پلپ ٹائپ کی چیز آ جائے تو اس کو نگلنے میں اور طرح کا ہمیں آتا ہے، دشواری ہوتی ہے، لیکن جو لطیف مادہ ہوتا ہے وہ آسانی سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو ہے ہی کیا، استغفر اللہ، پگھلا ہوا تانبا ہے، یا پھر اس کو آپ تیل کی تلچھٹ کہہ لیں۔ اور یہ جب جائے گا پیٹوں میں تو ابلے گا، کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ کبھی کھولتے ہوئے پانی کو جوش کھاتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے کیسے وہ جوش کھا رہا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ۔ خذوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ، رگیدتے ہوئے لے جاؤ۔ اتل کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹنا۔ بعض اوقات ایسا کبھی دیکھا ہوگا آپ نے سین کہ کسی شخص کو قابو کرنا ہو تو کیسے لوگ چاروں طرف سے پکڑ کر اسے گھسیٹ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک یعنی بے عزتی کا پہلو بھی ہے نا، کہ کیسے اس کی تذلیل کی جا رہی ہوتی ہے۔ الی سواء الجحیم، جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ اس کو، استغفر اللہ۔ ثم صبوا فوق رأسہ، پھر ڈالو، انڈیلو اس کے سر کے اوپر سے، من عذاب الحمیم، کھولتے پانی کا عذاب۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ذُق، چکھو، اب اس کو کہا جائے گا کہ چکھو، انکا، بے شک تو، انتا تو، العزیز الکریم، بڑا زبردست، بڑا عزت دار آدمی بنتا ہے تو۔ یعنی وہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان اختیار کر لے، لیکن اس کے برعکس جب انسان بندہ نہیں بنتا نا اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، متکبر ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ خود کو اپنے اندر بڑا عزت دار سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اور خود کو اپنی ذات میں بڑا زبردست محسوس کر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر یہ سب کچھ اس کے سامنے لایا جا رہا ہے اور اس کو کہا جا رہا ہے انکا انت العزیز الکریم، کہ تو بڑا معزز اور بڑا عزت دار آدمی بنا پھرتا تھا، بڑا زبردست آدمی بنا پھرتا تھا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے وہ چیز جس کے آنے میں تم شک کرتے تھے، یعنی اس قیامت کا، اس انجام کا تم انکار کرتے تھے کہ نہیں کوئی قیامت کی گھڑی برپا نہیں ہونی اور نہ ہی ہم کوئی عذاب وغیرہ دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ تو یہ دراصل آپ یہ دیکھیں کہ یہ اہل جہنم کو کھانے کے لیے وہاں پر کیا دیا جا رہا ہے؟ زقوم کا درخت ہے۔ یعنی جب یہ اہل دوزخ بھوک کی شدت سے بےتاب ہوں گے اور کسی چیز کا مطالبہ کریں گے کھانے کا، تو انہیں ہانک کر جہنم کے اس خطے کی طرف لے جایا جائے گا جہاں تھوہر کا درخت کثیر مقدار میں اگا ہوگا۔ یہی چیز ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی اور وہ اسے مجبوراً کھائیں گے۔ خاردار ہونے کی وجہ سے وہ حلق سے نیچے ہی نہیں اترے گا اور بمشکل پیٹ میں پہنچے گا۔ تو طعام الاسیم، کھانا ہے گناہ گار کا، اور یہ کیسا ہے؟ جیسے پگھلا ہوا تانبا ہے۔ استغفر اللہ، کڑوا کسیلا، زہریلا مادہ،
اور پھر یہ جب پہنچے گا پیٹوں میں تو ایسے کھولے گا جیسے پانی کھو رہا ہو، اور پھر جب وہ اس قسم کے کھانوں سے فارغ ہو جائیں گے تو پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، کہ پکڑو اس کو اور لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر گرم پانی کے عذاب میں سے اس کے سر پر انڈیلو، استغفر اللہ، اور پھر مزید بے عزتی کیا، ذق انت انک انت العزیز الکریم، چکھو اس کو کہ بے شک تو بڑا ہی زبردست اور عزت والا بنا پھرتا تھا، استغفر اللہ۔ یعنی دنیا میں تو تم بڑی سرکشی کرتے تھے، رسولوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے، اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے تھے، سرکشی شرارتیں کرتے تھے، جب تمہیں برے انجام سے ڈرایا جاتا تو تم رسولوں کو اور اس دن کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر کیا ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ ہے جس چیز کا تم شک کرتے تھے۔ یعنی اب یہاں پر اصل تو اس کا روح سخن مشرکین مکہ کی طرف ہی ہے، سرداران قریش کو کہا جا رہا ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خود کو بڑے زبردست، بڑے عزت دار سمجھتے تھے، اور مظلوم مسلمانوں کو کمتر درجے کے سمجھ کے ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی باتیں کرتے تھے کہ اللہ کو یہی ملا تھا اپنی رسالت اتارنے کے لیے، وہ جو ارد گرد کی بڑی دو بستیاں ہیں طائف اور مکہ کی وادیوں کے جو سردار ہیں ان پر کیوں نہیں نبوت اتاری گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انجام ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے برے انجام سے بچائے۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ انا بے شک المتقین متقی لوگ فی مقام امین امن کی جگہوں میں ہوں گے۔ یعنی ایک طرف تو گناہ گاروں کا، مجرمین کا انجام بتایا گیا، اب یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ متقین لوگ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ان کا انجام دیکھو کہ وہ امن کی جگہوں میں ہوں گے، فی جناتیوں و عیون، و باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پیچھے پچھلی دفعہ ہم پڑھ رہے تھے نا کہ فرعونیوں کو ان کے باغوں اور چشموں سے نکالا گیا، یعنی ایک تو وہ باغات اور چشمے ہیں جو دنیا میں انسان برتتا ہے، دیکھتا ہے، لیتا ہے، ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی مارتا ہے، اور لیکن ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ فانی ہیں وہ چیزیں، اگر وہ نہ بھی فانی ہوں تو انسان خود فانی ہے، مر جانے والا ہے، لیکن وہ چشمے اور باغات جو متقین کو آخرت میں ملنے والے ہیں وہ تو ہمیشہ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، آرام سے بیٹھے امن کی جگہوں پہ ہوں گے وہ، اور جنات یعنی باغات اور چشموں سے لطف اندوز ہوں گے، وہاں نہ وہ کوئی پریشانی دیکھیں گے، نہ کوئی حادثہ، نہ موت، نہ کوئی مصیبت، آرام اطمینان سے محفل گفتگو ہوں گے، ایک دوسرے سے پیار و محبت اور سلام و دعا کی باتیں کریں گے، گزشتہ ایام کی یادیں تازہ کریں گے اور اللہ کا شکر بجا لائیں گے۔ اور ان کے لباس کیسے ہوں گے؟ یلبسون من سندس، وہ پہنے ہوئے ہوں گے باریک ریشم کے کپڑے، و استبرقم، اور دیبا یعنی دیباج، موٹے ریشم کے لباس پہنے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب کپڑے وہ جو ریشم جیسے مردوں کو اس دنیا میں پہننے سے منع کیا گیا، لیکن وہاں پر تو ساری نعمتیں ہیں، اور خواہ وہ باریک ریشم کے ہیں، دبیز ریشم کے ہیں، ہر طرح کے، اور پھر سب سے بڑھ کر متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے بھی ہم آپس میں پیار اور محبت رکھتے ہو نا، تو بعض اوقات کوئی نہ کوئی حسد اور جلن ہوتی ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے کے چہروں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آپس میں یعنی الگ الگ تو بڑے اچھے مومن ہیں، لیکن آپس میں ان کی نہیں بنتی، ہوتا نا ایسے، تو لیکن جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جلن، حسد، ذرا برابر بھی کڑن کسی دوسرے کے بارے میں نہیں ہے۔ تو ایسے آمنے سامنے کون بیٹھتا ہے جب دلوں میں کوئی کدورت نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی رنجشیں نہ ہوں،
ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ وہاں پر ہے. اور جنات جو وہاں کی جو باغات ہیں اور وہ جو چیزیں ہیں نا، وہ ہر طرح کے حسد، جلن کڑن، تکبر، سرکشی، ایسی تمام چیزوں سے پاک ہیں. کذالک اسی طرح وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے ان کو موٹی موٹی آنکھوں والی گوری حوروں سے. سبحان اللہ. تو یہ جو حور ہے نا، حورا کی جمع ہے، اور حورا کا مطلب ہوتا ہے گورے رنگ کی عورت، اور عین عینا کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو وہ عورت جس کی آنکھیں موٹی ہوں، اور یہ خوبصورتی کے لیے بھی آتا ہے کہ ایسی آنکھ جس کی پتلی تو خوب سیاہ ہو اور سفیدی خوب سفید ہو، ایسی عورت پھر بہت خوبصورت نظر آتی ہے. تو اہل جنت کو جنت میں ایسی عورتیں ملیں گی. اور اس کے علاوہ وہ بھی جو ان کی دنیا میں بیویاں تھیں اور مومن تھیں. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ وہاں پر طلب کریں گے اس میں ہر طرح کے پھلوں میں سے، امن سے، اطمینان سے. سبحان اللہ. یعنی وہ تمام نعمتیں جو انسان دنیا میں پانا چاہتا ہے، اور سکون اور راحت اور اطمینان کے ساتھ ان کو برتنا چاہتا ہے، یہ سب کچھ جو جنت میں ہے. اس دنیا میں تو اس جنت کی تیاری ہے، اس دنیا میں تو اس جنت کے لیے محنت کرنا ہے. اور پھر کیا نعمتیں ہیں؟ لا یذوقون فیہا الموت، نہیں وہ چکھیں گے اس میں کسی موت کو، الا الموتۃ الاولی، مگر وہ جو پہلی موت ان کو آ گئی. سبحان اللہ. ووقاہم عذاب الجحیم، اور ان کو بچا لیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. اللہ اکبر. اور یہ کیا ہے؟ فضل من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے. ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں دنیا میں جو انسان کو موت آ گئی نا، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ موت کو تو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا. تو پھر جہنمیوں پر بھی ہمیشہ موت ہے، اور جنتیوں پر بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں ہے. جہنمیوں پر بھی ہمیشہ کے لیے موت نہیں ہے، اور نہ ہی جنتیوں پر موت ہے. اب تو انہیں جینا ہی ہے جس بھی حال میں وہ ہیں. تو جنتیوں کی تو مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ یہ نعمتیں ان کو ہمیشہ کے لیے ابدی طور پر عطا فرما دی گئیں، اور ان کو مرنا نہیں ہے، کوئی موت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں گے. اور یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ جنتیں، اور اتنی بڑی جنتیں جس کے لیے سب ابھی ہم پڑھ کے گزرے ہیں، ان جنتوں کو ہم اپنے اعمال سے نہیں خرید سکتے. ہم ان کو اپنے اعمال کے بدلے میں ان کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں انسان کے پاس اعمال کی ایسی پونجی ہے ہی نہیں جس سے وہ جنت کا گھر پا لے. یہ تو خاص فضل من ربی کا، تیرے رب کا فضل ہے. فضل ویسے بھی وہ چیز ہوتی ہے نا جو حق سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فضل کس پر آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے متقین، اپنے فرما بردار بندوں پر. یہ جو عاجزی اور بندگی ہے نا، یہ صرف انسان سے مطلوب ہے. ٹھیک ہے، اور پھر انسان ایسی جنتیں پا سکتا ہے جس کے بارے میں ابھی یہاں پر حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنت کے لوگوں کو پکارے گا اور کہے گا، آئندہ تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی مرو گے نہیں، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور تم ہمیشہ امر اور چین میں رہو گے، کبھی کوئی رنج نہ ہوگا. یہ مسلم کتاب الجنہ سے لی گئی حدیث ہے. اور صفات نعیمیہا و اہلیہا. اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے انسان یہ جنتیں حاصل کرے گا. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کسی شخص کو اس کے عمل بہشت میں نہیں لے جائیں گے. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی اپنے اعمال کے سبب بہشت میں نہیں جاؤں گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. یہ بخاری کتاب المرضہ کی حدیث ہے. تو انسان کتنی ہی عبادت اور فرما برداری کر لے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، اور وہ اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ تو خاص اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے. اور پھر فرمایا، ذالک هو الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے کوشش کرو، اس کے لیے بھاگو. تو جیسے رمضان کا مبارک مہینہ جا رہا ہے نا، تو ہم دیکھیں کہ اس مہینے میں ہماری اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کیا ایفرٹس ہیں، کیا کوششیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا رحم پانے کے لیے
جیسے ابھی وہ دعا کا میں ذکر کر رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس رمضان میں بخشش مغفرت فرما دیں، کیونکہ جب بخشش ہو جاتی ہے نا، جب گناہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو پھر ہی اللہ کی رحمت آتی ہے، پھر ہی اس کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے اور ہمیں صحیح معنوں میں اپنی بندگی عطا کر دیں، ہم رب کو نہ بھولیں، اس کو ہم یاد رکھیں، یہی اصل کامیابی ہے، اسی کامیابی کے لیے دوڑ دھوپ کرنی ہے۔ پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک آسان کر دیا ہے ہم نے اس کو آپ کی زبان پر۔ یسرا یسرو تیسیر، یعنی یہ تفعیل کے وزن پر ہے کہ کسی چیز کو کسی مقصد کے لیے موزوں، سازگار اور ہر پہلو سے مستحکم کر دینا۔ تو اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آسان بنایا ہے، آسان کر دیا گیا ہے۔ اللہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ تو اس قرآن کو آسان کیوں کیا گیا؟ تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر لیں، نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اس قرآن کو ہی مشکل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس قرآن کو مشکل ہی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم میں سے بعض کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی یہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ بہت مشکل ہے اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ نہیں، دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، یہ تو آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنا دیا تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں، تو ہم خود بھی اس کو آسانی سے لیں۔ دیکھا کیا جا رہا ہے کہ آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا جذبہ اور شوق کیسا ہے، اور پھر جب خیر کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن مشکل تو نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کی کوئی فلسفیانہ گتھیوں کو تو نہیں سلجھانا، یہ کتاب تو آسان کر کے ہمیں دی گئی ہے۔ اب ہمارے یہ کتاب، اس میں تمہارا ذکر ہے، یہ ہمارے ہی لیے یہ کتاب ہے، اور اس میں آسان ذکر ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی کتاب ہے۔ یہ تو انسان ہی اپنی خواہش نفس کے پیچھے اس کا اصل مطلب اخذ کرنے کے بجائے اور ہی چکروں میں پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ قرآن کا پیغام تو بہت آسان ہے، ٹھیک ہے؟ توحید کے پیغام کو کیا سمجھنا مشکل ہے؟ کائنات کی نشانیاں کھلی دلیل ہیں اور وہ قرآن کی آیات پر بین ہے، یعنی ان کی صداقت کا اظہار ہے۔ قرآن کی آیات اور کائنات کی آیات آپس میں کنٹراڈکٹ نہیں ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں، اور اسی دنیا میں تو ہم جی رہے ہیں، اور اس دنیا کے بارے میں ہی کتاب ہمیں بتاتی ہے، ہمارے نفس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، ہمارے اللہ کی ہمیں معرفت دیتی ہے، اور پھر یہ کہ ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے اس کی ہمیں معرفت بتاتی ہے۔ آسان ہے بالکل اس کو سمجھنا، تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، اپنی زندگی کو سنوار سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت توفیق عطا فرما دیں۔ پھر فرمایا فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، تو آپ انتظار کیجیے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی قرآن سے جس نے ہدایت حاصل کرنی وہ کر لے گا، آسان فہم زبان میں اس کو نازل کیا گیا ہے، اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، اور یہ کتاب یعنی قرآن فصیح عربی زبان میں اتارا گیا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس کے مضامین کی سمجھ نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں، تو انتظار کرتے رہیں، یہ انتظار کریں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے کب ان پر ان کی شامت آتی ہے، تو آپ بس دیکھتے رہیں کہ ہوگا تو وہی جو اللہ کو منظور ہے، اور وہ اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی بہترین سمجھ کے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کی طرف جوڑنے والے بن جائیں۔ ہم تو اس کو سیکھ رہے ہیں نا، اب انشاءاللہ اس پیغام کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے، لوگوں کو اس قرآن کی طرف بلانے والے بنیں، اور جس طرح بھی حکمت کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ قرآن کو تو آسان کر دیا گیا ہے کہ وہ لوگ نصیحت پکڑیں، تو کبھی یہ نہ خیال کیا کریں کہ پتہ نہیں فلاں کو میری بات سمجھ آئے گی کہ نہیں۔ نہیں، آپ لوگوں کے اندر خیر ہے، آپ نے صرف پیغام ان تک پہنچانا ہے، تو اگر تو وہ آپ کے لیے مان لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے 100 اونٹوں سے بڑھ کر ہے کسی ایک شخص کا ہدایت لے آنا، اور اگر نہیں بھی مانتے تو آپ نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی نا، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کی جو ہے نا رہ گئی ہے وہ تلاوت، وہ سن لیتے ہیں۔ إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون
واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔